نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ پاکستانی مسلمانوں کو کچھ نئے نئے رہبروں کے ایڈریس بتاتے پھر رہے ہیں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سر؟ وہ جو نئے نئے رہبروں کے بیٹا ایڈریس بتا رہے ہیں نا، ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے انہی رہبروں کے تعارف کرانے کی، لیکن رہبر قبیلہ اللہ نے ایک ہی بنایا ہے کہ جن کا ذکر نہ کرو تو وہ اپنی نماز بھی وصول ہی نہیں کرتے۔ مہربانی سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اکلوتا قبیلہ حضور جس معاشرے میں، جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں نا، یہاں بندے شرعی چالاکی کر رہے ہیں کہ آگے اللہ کو کر دیتے ہیں اور تبلیغ اپنے رہبروں کی کرتے ہیں۔ ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ ویسے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک گزارش آپ سے یہ نہیں کر رہا کہ آپ قریب شریف آ جائیں، لیکن اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کرونا ختم ہوئے 5 سال ہو گئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ مالک آپ سب کو صحت دے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ زحمت فرما لیں گے، مہربانی کر لیں گے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کی مہربانی، ماحول ہوتا ہی بہتر ہے۔ بس ہم مولوی ذاکر اپنی تسلی کے لیے آپ کو زحمتیں دیتے ہیں۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ بابا جی سرکار ماشاءاللہ کافی طویل پڑ گئے، جو ٹائم میں چاہ رہا تھا اب اس سے بھی مجھے کم آپ کو زحمت دینا ہے۔ میں یہ فقرہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بندے اللہ کو آگے کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے نئے نئے رہبروں کی کرتے ہیں۔ پہلے تو میں، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ماشاءاللہ بڑا مٹی زرخیز نہیں ہوتی، ذہن بھی سرخیز ہوتے ہیں۔ اب کمال بات کی باریکیاں سمجھتے ہیں۔ مجھے پہلے بھی باہر ڈیرے پہ گزارشات کرنے کا اتفاق شاید پچھلے سال یا کسی مجلس میں ہوا تھا۔ بڑی باریکیاں آپ سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہوں کہ بیٹا یہی ہو رہا ہے۔ میری جان، ایک بندہ لکھ دیتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اوتھے کی کرو گے؟ لیکن میں انہیں کلیئر کر رہا ہوں کہ بچوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں نہ بٹھاؤ۔ ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ میری تائید کریں گے آپ، ضرورت ہے صبر۔ ہاں، یہ بات بالکل، مطلب اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنی بات پہ قائم ہی نہیں رہتے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ ادھر کہتے ہو صرف اللہ، بس اللہ کافی ہے، اور ادھر مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، پھر اسی اللہ کے ترلے لیتے ہو، اللہم صلی علی۔ ادھر دھیان دے جائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ بھائی اصول کی بات ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ، اپنی بات پہ قائم رہو۔ اگر صرف اللہ ہے، فقط اللہ ہے، تو پھر اللہ سے آپ یہ کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد نہیں، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں آپ چاہیے وعلی آل محمد، اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، کیمرے کی وجہ سے بات دور تک جا رہی ہوتی ہے، لائیو مجلسیں چلتی ہیں، لہذا ترجمہ لائیو والوں کے لیے کر رہا ہوں کہ درود بھیج اوپر حضور کے اور ان کی آل پہ، کما صلیتا، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ان کی آل پہ۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھے۔ حضرت ابراہیم کیا کہ میں کل ہی سواد لے رہے،
ابراہیم میں ڈیرے. اچھا مجھے توقع تھی جب میں کہوں گا نا ڈیرے دار نبی تھے تو سارے بندے آکھن گے گل سمجھ آ گئی، لیکن میں ڈیرے دار کا لفظ کہہ کے سوچی پہ گیا میں کدھر پشاور خطاب کرنا گیا. وہ جے پھالیے منڈی والے ڈیرا، ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے. ابراہیم کو ڈیرے دار بائیں معنی میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سارے مسلکوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ نبی اللہ اتنے مہمان نواز تھے کہ جس دن ابراہیم کے گھر پہ ڈیرے پہ حویلی پہ مہمان نہیں آتا تھا نا، ابراہیم نبی اللہ پریشان ہو جاتے تھے کہ مالک کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا کہ آج میرے ہاں مہمان. یعنی اتنا بڑا مہمان نواز نبی. پنچایتی بندے میرے سامنے بیٹھے ہو، جن بندوں کے دسترخوان زیادہ چلتے ہیں نا ان بندوں کے یار دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں. ابراہیم کا دسترخوان بھی بڑا تھا، ابراہیم کے دوست بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. متوجہ ہیں آپ میری بات پہ توجہ فرما رہے؟ آپ جی ہیں یار، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں اتنے معزز مجمع میں، اور پھر کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ شاید ریاض رضوی صاحب جی آج خود کہہ رہے ہیں. میں آج خود تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ نماز میں خود کہہ رہے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر میرے خیال ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت. اور جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. حضور درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سچتا ہی آل پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنے والوں کا بھی، سب کا نہیں، کچھ کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ آل محمد والا لفظ آل انگریزی کا ہوتا نا. ALL پھر مطمئن رہتے سارے یاد. بلکہ کچھ عرصہ سے تو اللہ انہیں بھی خوش رکھے، وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ شخصیتوں کو درود میں ویلڈ کرتے پھر رہے ہیں. آپ جی ہیں بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ میرے انتہائی محترم جی جناب قبلہ محترم علامہ انصر اجاز صاحب، میرے بعد ان کا خطاب ہے. کوئی میرا خیال ہے کوئی فہرست لسٹ کی مجبوری ہے، اوکھے نہ ہو جائے آئیے میں مولوی تھے مولوی آ گیا. ہاں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے جی. کچھ احباب جو ہے نا وہ توقع رکھتے ہیں، اللہ کرے سوزیاں والیاں ٹیماں میں ہی آ جان. آئے ہو نہیں ماشاءاللہ. ذاکرین بھائی قبلہ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ ذاکرین بھی موجود. مجھے ذاکر علامہ حضور ذاتی طور پہ مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور ایک ایسے دور میں کہہ رہا ہوں جدوں کچھ قبلے ذاکران دے مگر چڑھے ہوئے. میں ان قبلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ذاکروں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ جی بسم اللہ جی بسم اللہ. یہ مطلب میرے خیال آپ تائید فرمائیں گے. مولانا لفظ ذاکر اس میں ہمیں پریشان نہ ہو جائے بھئی یہ مولویوں والا کام شروع ہو گیا. اس میں فائل گرامر میں ذاکر صیغہ، اس میں فائل کا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ذکر کرنے والا. تو جو جس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کا ذاکر ہو.
ہونا چاہیے نا. یہ مجلس کہانا برادران کی میرا خیال ہے سال بعد ہوگی. آپ بھی بانیان بھی بیٹھے ہوئے, ناظم منبر تے میرا خیال پیر اعلان کر کے ٹر گئے. ان کے پاس جو اعلانوں کی فہرست ہوگی نا تو آپ سارا علاقہ بتائیں گے فلانے پنڈ وہ پچھلے سال والی مجلس کی ڈیٹ آ گئی. پنجابی تو تسی نہیں سمجھتے, میں انج لگ رہا ہے میں اٹلی دے بندیاں نال گلاں یک دم چپ کر جاتے. یعنی یہ جو ہمارے ہاں بسم اللہ عزاداری ہوتی ہے, مجلس میری جان سال بعد ہی ہوتی ہے نا, تو ہم غریبوں کے ہاں ذکر ہوتا ہے سال بعد, ذکر کرنے والا ذاکر ہوتا ہے. ہمارے ہاں رواج ہے سالانہ مجلس ہے, اجازت ہی سالانہ دی, اور ہمارے بھائیوں کو بغیر اجازت کے ذکر جمعے کے جمعے کرنے کی اجازت ہوتی ہے. سر وہ جمعے کے جمعے ذکر کرتے ہیں, ہمارے ہاں سال بعد ہوتا ہے. وہ جمعے کے جمعے ذکر کرنے والے ذاکر نہیں ہیں. ان میں ڈاکٹر ہوں گے, پی ایچ ڈی ہوں گے, پروفیسر ہوں گے, علامہ ہوں گے, قبلہ کعبہ ہوں گے, دانشور ہوں گے, اسکالر ہوں گے, لیکن ذاکر نہیں ہے. خدا درجات عالیہ بلند فرمائے ہمارے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم, کہاں سے ایسے ہیرے آئیں گے؟ کیا وہ فیصلہ کن بات کر گئے تھے کہ یہ تھک کے مر بھی جائیں ذاکر نہیں بنیں گے, کیونکہ نبیوں کے سردار نے فیصلہ کن بات کی تھی کہ ذکر علی کا عبادت ہے. جب ان کا ذکر عبادت ہی نہیں, ذاکر کیسے بن سکتا؟ جی بسم اللہ سر. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. جی بسم اللہ. آپ جی جی خیر و برکت تو جی آپ کے رزق میں تے ساڑی عزت رہ گئی ہے بغیر سوزیاں دے نیاز. قبلہ میں نے بات ادھوری نہ ہو, میں نے پوچھا آپ سے کوئی سوزیاں والا بندہ, شاید کسی میرے بھائی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ مولوی کوئی ذاکروں شاکروں سے اندروں کچھ رکھ دیں. نا 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 بیٹا میری مجال ہے, میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں. انصر جی میں قبلہ صاحب میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں خود بھی شیعہ تے قبلہ بھی شیعہ نے. آپ میں سے میں سیانے بندے بھی پریشان دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ سید صاحب ہیں, بات سے ہمارے مہمان ہیں, عجیب بات کر رہے ہیں, میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اور میری جان یہ جو مذہبی سائنس ہے نا, مذہبی سائنس یہ اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. سارے ویسے نام ہی سمجھوتے خیر ہے. ہاں ہاں ہم لوگ تو کچن چلانے کے چکروں میں بندے پریشان ہیں, لوگوں کو اندازہ کم ہو رہا ہے, لیکن سائنس بڑی ترقیاں کر رہی ہے. میں ڈائریکٹ فقرہ کہہ دیتا ہوں, جن چہروں کو میں اداس دیکھ رہا ہوں, اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو پھر جھگڑے علی کی ولایت ہی پہ ہوتے تھے. جی بسم اللہ صاحب. مالک آپ کو صحت دے. کیا ہے نہیں ہے؟ اچھا بات سے بات نکلتی ہے, یہاں بھوا حسن میں میری پہلی حاضری ہے, خوبصورت ماحول ہے, سلامتی والی زندگی آپ کو اللہ. لیکن ایک بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب نعرہ حیدری لگتا ہے, ایک تو تسی کلے ہو, جی تو اگر میرا یہ بھائی, میں نام آپ کا پھر ذہن سے, شہزاد پیارا نام ہے, شہزاد اگر شفقت کرتا ہے, شفقت شاوری تو ٹر گئے, ہن تو صحیح شفقت کرتا, اگر یہ نعرہ حیدری کہہ دیتا ہے تو آپ سارے دوست یا علی نہیں کہہ رہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. یا علی, یا مہربانی سر, بہت شکریہ. نہیں بات آواز کی نہیں, میں پریشان ہو گیا تھا کہ جو مومن رہا, اللہ جانے قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہے.
اور یہ جو قبر والی بات ہے نا یہ بالکل کلیئر ہے. مرشد کائنات میں بہت بڑے بڑے ہوں گے, ظاہر ہے جن بندوں کو بندے درود میں ویلڈ کر رہے ہیں یقیناً بڑے ہوں گے بھائی, میں کب کہہ رہا ہوں, لیکن اکلوتا مرشد علی ہے جس نے اپنے محب حارث حمدانی سے کہا تھا یا حارث و حمدان من یمت یارنی, حارث جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا. یہ جو قبلہ صاحبان آپ کو اس طرح کے مولا کے فرمان آج کل نہیں نہ سنا رہے, پڑھا انہوں نے بھی ہے. مولانا تفسیر قمی جیسی قداور تفسیر وہ لکھ رہے ہیں کہ علی نے, اچھا یہ تو تھی اندر دے رولس, مجھے منڈی کی پنجابی کا نہیں پتا, ساڑھے میں بے سو گجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں, بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ قبلہ سادہ ہجرت ہو گئی, وہ ہجرت چنگی نہیں ہوتی. پنڈ بندے ہور ہوندے نے تے پنڈی جا کے نقوی صاحب یہ قسم بخدا اللہ کرے کہیں تک میرا میسج پہنچ جائے. قبلہ ہمارا کلچر جو ہے نا, پھر میں کہہ رہا ہوں پھالیہ منڈی کا نہیں پتہ کم آتا ہوں, ہمارے ان علاقوں میں کیونکہ اللہ والوں کا علاقہ ہے گجرانوالہ, جغرافیہ کی مجبوری بیٹا نانا ہوتی جغرافیہ کی, تو گجرانوالہ سعودی عرب کی ٹاؤن کمیٹی ہونی تھی. بھی بارش جدے ہوئے تو جی ٹی روڈ تے چھتریاں لے کے نکل آؤں. وہاں پتہ کیا ہے, یہ بانیان جو ہیں یہ کہانا سب کاسٹ کہانا جی کہانا برادرہ, ہمارے ان علاقوں میں جو ذاتیں کاسٹیں قبیلے ہیں نا, ورک وڑائچ گوندل گجر رانے راجپوت کھوکھر ملک, جو کو رہ جاتے نام مولا معاف کرے. مگر میں دیکھ رہے بندے ہوں دل پہ ساڈا نام لین گے تو پھر اساں بول لیں. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, وڑیچیاں دا منڈا چیمیاں دا منڈا محرم وچ کالے کپڑے پا لے, تے جنہاں نوں پتہ ہے نا چیمیاں دا پتر ہے انہوں آگن گے شاہ جی چاند چڑھ گئے. مجھے آپ کے کلچر کا نہیں پتا, پنجاب میں کچھ علاقے ایسے ہیں سر جی کہ جہاں زمیندار گھر کا بچہ بھی کالا کپڑا کالا لباس محرم میں پہنتے, بندے کہیں گے شاہ جی. چلو جی زمیندارہ تو ہٹ کے بھی کسے کالے پا لے ہون تو بندے انہوں بھی آکھ دیندے شاہ جی, تو او پیڈا ہو جاندے. وہ جٹان دا بیٹا آگے سے کہے گا جی اسی سید نہیں, لیکن دجے جنہوں شاہ جی آکھے نا وہ پیڈا ہو گیا. پھر اگر انہیں علاقہ بدلنا پڑے پھر وہ شاہ جی تو سدھے سید. اللہ جانے سید لفظ میں کیا ہے. ہمارے یہ شیعہ حضرات بھی پج کے جمپ لے کے سید بننتے آ گئے, اور جو دوسرے ہمارے مہربان مسلمان ہیں تسلی ان کی بھی نہیں ہو رہی, انہوں نے جیڑا بندہ چنگا لگے سید ہے نا. وقت بالکل جا رہا ہے, میں زندہ باتیں کر رہا ہوں, میں روٹین کے واقعات نہیں آپ سے ڈسکس کر رہا, جو آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھی یہ ساتھ رہے شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. شاہ جی یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے, ملا عمر نے نہیں بنایا. یہ کچھ سال پہلے سے ہمارے لوگوں نے دوستوں نے بابا جی زور دے دیا سیدنا, جنہوں گرامر جی دی ٹھیک ہے انہیں سیدنا, جنہ سادہ سادہ گل سیدنا سیدنا. شروع میں جب مولانا ہمارے ملک میں سیدنا کا کام شروع ہوا نا تو مومنہ بڑا سواد لیا.
مسیتوں آواز سیدنا فلاں تے بندے آ کے سانو کی مولوی آپ ہی آکھدا ہے سید تے آپ ہی آکھدا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. وہ سیدنا پنجابی میں تھوڑی کہتے ہیں، وہ سیدنا گرامر کے اصولوں کے مطابق کہتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے سیدی، سیدی مرشدی، یہ سیدی قبلہ سے بھی تائید میرے محترم ہے، یہ واحد متکلم میں میرا سید، سیدنا ہمارا سید. اور کچھ بندے اس ملک میں نے سوشل میڈیا پہ لڑتے دیکھے، جی سیدوں کو عرب میں ہونا چاہیے، اور دوسرے بندے نے کمنٹ کیے یار بس جیسے دوسری برادریاں ہیں ویسے ایک سید برادری ہے، کو فخر ہے، انہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے، میں نے گوڑیاں نو ہاتھ لاؤ تے گٹیاں نو سلام کرو، برا جی برا نے وہ بات دور جائے گی. مطلب یہ جی جیسے دوسری برادری ہے ویسے سید بھی برادری ہے. اگر سید بھی ویسے ہی برادری ہے پھر جیڑے تینوں بندے چنگے لگن کسے نو آنکھ بڑھائے چونا، نہیں آپ میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. اور کسی کو کہو گوندلو نہ، گجرو نہ، کھوکھرو نہ، جسے پسند کرتے ہو اسے تیرے قبلے سیدنا، تیرے مولویوں کا پسندیدہ لوگوں کو سیدنا کہنا یہ دلیل بن گیا ہے کہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. اور یہ واحد قبیلہ ہے جو درود والوں کا ہے. یہی سبب ہے کہ پہلے سیدنا سیدنا اور پھر جناب کوششیں سلیبس میں تبدیلی تک آ گئی. درود میں جی وہ بھی شامل ہونا چاہیے. کیا کروں وضاحت میں کر نہیں سکتا، ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے. بھئی آپ کبھی اسے کہتے ہو وہ بھی درود میں ہے وہ بھی درود میں ہے، تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بہتر نہیں ہے کہ آپ درود میں حضرت ابراہیم کی جگہ باب آدم کو فٹ کر لو، ساری برادریاں اس میں آ جائیں گی. مالک آپ کو صحت دے، سلامتی دیں. میرا خیال ہے میں یا سمجھا نہیں سکا یا آپ بے نیازی کے موڈ میں ہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ بھئی کما صلیت علی آج صحیح او ماشاءاللہ بسم اللہ. بہت پیارے ذاکر جی، میرے بھائی میرے محترم جناب ذاکر علی عمران جعفری صاحب تشریف لیا. اجازت ہے جی؟ میں ہوں قبلہ تو اجازت اگے منگی سی ہونا علی عمران صاحب تو ٹائم جا رہے ہیں سر. یہ ڈبل شخصیتوں کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے گال نیڑے کر لینی چاہیے. میرے علی عمران کے لیے آپ دعا کریں مالک ان کے بھائی کے اور ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے. بڑے صدمے سے گزرے. اجازت دیں گے تو میں بات یہیں پہ بس اب روک رہا ہوں. کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم صدیاں گزر گئیں. بھواسر میں کھڑا ہو کے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں یا مولا ابراہیم، کافی سال ہو گئے سانو بندہ بدلنا پہ گیا، ہمارے علاقے کے مسائل ہیں، مولا کیا کریں، کرو جرت. اگر کہو جی گنجائش نہیں ہے تو گنجائش میں دکھا دیتا ہوں. میں یہ بات اسلامیان کے بزرگوں سے نہیں کر رہا، ان مسلمانوں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا میں سید ہو کے شیعہ فقہ پہ عمل کرتا ہوں، سید قبیلے سے تعلق ہے، حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں کسی مذہب سے میں نفرت نہیں کرتا. تم دیوبندی بچے ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، تم ہمارے بچے ہو، ہمارا مستقبل ہو. بیٹا کل کے جج بھی آپ نے ہونا ہے، کل کے ایم پی ایز ایم این ایز بھی آپ نے ہونا ہے.
بیٹا پی ایچ ڈی کرتے ہو، سی ایس ایس کرتے ہو، 24 گھنٹوں میں سے 18-20 گھنٹے بیٹے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. جہاں 20-20 گھنٹے دنیا تاریخ کی ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہو، وہاں بیٹا آدھا گھنٹہ نا اسلامی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو. بیٹا جب تم اسلامی تاریخ پڑھو گے نا، پھر تمہیں تاریخ میں وہ بندے بھی معزز نظر آئیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا. نہیں میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں، مہربانی سے بیٹا آپ کو تاریخ اسلام میں وہ بندے بھی معزز نظر آئیں گے جنہوں نے فجر کی 2 رکعتوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا اگر کہو تو اور پڑھا. تو جس کیا ہمارے لاہور کے زمانے میں مرکز ہوتا تھا موچی دروازہ سیاسی مذہبی جلسوں کا. ہم نے بزرگوں سے سنا، سینئر سے سنا، یہ جمعہ بدھ کو پڑھانے سے مجھے یاد آ گیا. لائیو سننے والے سمجھتے ہیں شاید شیعہ ممبر پہ بات ہو رہی ہے کہ جمعہ بدھ کو، وہ بندہ ساڈا نہیں، اپنی حویلیاں چو لپو. تو موچی دروازہ میں سر جلسہ تھا یوم الحسین کا، محرم سے پہلے، اور امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، سارے مسلکوں کے اسکالر وہاں پہ موجود تھے. وہ اس لیے موجود تھے کہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے. اور حضور جلسے کا ٹائٹل قبلہ سید کیا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اکیلا خطاب شیعہ عالم دین کا سب سے آخر پہ تھا. بر صغیر کا بہت بڑا نام نقن صاحب جنہیں کہتے تھے، سید علی نقی، آخری تقریر ان کی تھی، لیکن مہمانوں کی تقریریں لمبی ہوتی گئی اور جلسہ ختم ہونے میں صرف 2 منٹ رہ گئے. تقریر اس موضوع پہ ہو رہی تھی اگر کربلا نہ ہوتی، مصائب کے رنگ میں نہیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جلسہ ختم کرنے میں 2 منٹ تھے. نقن صاحب کا آخری خطاب تھا. باقی اسکالر سارے مذہبوں کے، مسلم غیر مسلم، اسی موضوع پہ خطاب کر رہے تھے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. 2 منٹ باقی، جلسہ ختم، اذان مغرب پہ جلسہ وائنڈ اپ ہونا ہے. ناظم ممبر جیسے عدیل بھائی اعلان کر رہے ہیں، سید صاحب ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ جی ہماری مجبوری ہے، جلسہ 2 منٹ کے بعد ختم ہوگا. چیف گیسٹ علی نقی صاحب قبلہ، شیعہ عالم دین نے خطاب انہوں نے کرنا ہے، لیکن صرف 2 منٹ ہی خطاب ہوگا. نقن صاحب مائک پہ آئے، موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا. نقن صاحب نے کہا بیٹا 2 منٹ بہت ہیں، میں جلسہ یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہونے تھے. کیا علی آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سر بات یہیں پہ کلوز کر لیتے ہیں کہ جس شریعت میں جمعہ بدھ کو ہو جائے پھر بھی خیر ہے. اچھا پرابلم یہ نہیں تھی کہ جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، پرابلم یہ تھی جنہ پڑھیا وہ مطمئن سن کہ ساڈا ہو گیا. ابھی کیا، ہاں جی آپ جی ابھی کیسے ماحول میں میں اسلامی دانشوروں سے اپیل کر رہا ہوں، اور گفتگو میں نے بڑی جلدی کلوز کرنی کہ اگر اتنی گنجائش موجود ہے، اگر اتنی گنجائش موجود ہے تو پھر حضرت ابراہیم کی جگہ پہ حضرت آدم کیوں نہیں فٹ ہو سکتے؟ پڑھو درود کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. مر جائے گا تیرا مولوی تجھے نہیں پڑھنے دے گا، وہ کہے گا جاہل نہ بنو، آل آدم پہ درود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتہ سب کو ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. یہ اذان سماعت فرمائیں جی، بس میں بات کلوز کر رہا ہوں.
صلی اللہ بلند سلوات سارے صاحبان مشترکہ انداز میں تلاوت اللہم صلی اللہ محمد. اجازت ہے جی بس اختتامی بات ہم کر لیتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جن کا مقام ہے انہیں ان کے اسٹیٹس کے مطابق مانتے رہو. یہی حضور نے بتایا, یہی دین اسلام کا سبق ہے. باقی کچھ لوگ ہیں وہ اگر ہم سے راضی نہیں ہو رہے تو میں گزارش کر دیتا ہوں کہ ہمیں بزرگوں کی ایک فہرست بنا کے دے دو. باؤ جی نہیں مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اس علاقے کا مرکز اگر منڈی ہے یا سرگودا قریب ہے تو وہاں پہ کوئی پروگرام کر لیں اور بزرگوں کی ایک فہرست دے دیں کہ جی ان کی تم نے عزت کرنی ہے. ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا کہ بلا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, یاد دہانیاں کوئی نہیں کروا رہا انہیں, اور اگر کوئی کروائے تو ان کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا. اللہ جانے حافظین کے شروع سے ہی کمزور ہے. ضیاء الحق کے دور میں کافر تھے سر ہم. اس کے بعد مارشاء اللہ مشرف کا آیا. مشرف صاحب نے شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کو جھانگ سرگودا ان علاقوں سے اسلام آباد بلایا, اور مشرف صاحب نے اللہ جانے ان مولویوں کو کیا کہا. یہ ان مولویوں نے لاہور جا کے شیعہ علماء سے صلح کر لی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو. آپ دھیان نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ. ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے. زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی. پہچان ہماری آج بھی علی کی ولایت ہے سر. علی کی ولایت ہی شیعت ہے. تو میں بس گزارش یہیں پہ بالکل کلوز ہو جاتی ہے کہ دوستو آپ کیوں کہتے ہیں جی آپ اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں صحابہ کبار کا احترام, صحابہ کبار کی قربانیوں کا اعتراف جتنا ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں. میں بزرگ علماء کی بات نہیں کر رہا, اپنی حیثیت کے مطابق میں ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات آپ یہ کیوں نہیں بچوں کو بتاتے کہ صحابیوں کی بھی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہیں پڑھتے. میری تائید کریں گے مہربانی سر, مہربانی سر. لہٰذا صحابہ کبار کے بارے میں بالکل کلیئرلی بات کر رہا ہوں, کوئی توہین والی بات نہیں ہے. آپ اگر مجلس میں آتے تو پھر آپ کو یقین ہونا تھا, اور میں مجلس میں کہتا پھر مسلمانوں اگر الیکشن میں ہم بھائی آپ کے بن سکتے ہیں تو مجلس سے بھی آ جایا کر. چلو سارے نہ آؤ, جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں اجازت تو دے دو. آپ ان مجالس میں آئیں گے تو بات کلیئر ہوگی نا. مجلس والی آپ گلی بدل جاتے ہو پھر کہتے ہو جی اس کی عزت نہیں کرتے. میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بالکل فیصلہ کن بات ہے, ہم ایک فہرست دے دیں. میں سید ریاض حسین رضوی لائیو کیمروں کے سامنے اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں, آپ فہرست ایک دفعہ دیں ہمیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے. لیکن آپ بڑے کمال ہو یار. ہم مسکین شاہ جی بابا سرکار, ہم مسکین بزرگوں کی عزت شروع کر دیتے ہیں اور آپ آگے سے بندہ بدل لیتے ہیں. سارے دوستوں نے دھیان ہی نہیں دیا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا. ہم سے صحابیوں کی عزت کرواؤ لیکن بندے نہ بدلو. صحابیوں کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہنے دینا.
مہربانی سر، مہربانی سر، جو جس کا بنتا ہے اس کے لیے ہم حاضر۔ یہ کو ذرا کم کرے سر، بہت شکریہ۔ علی عمران میرا بھائی موجود ہے، سارے یونٹ کھلان گے، ہاں ذاکر والا ساؤنڈ ہی اور ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی، بات ختم ہوگی سر۔ میں کیا بار بار کہہ رہا ہوں، جو جس کا مقام ہے آپ اسے اس کا مقام دیں۔ صحابہ کے بعد رضی اللہ ہے، رضوان اللہ ہے، لیکن صحابہ کا اپنا اسٹیٹس ہے، اولاد محمد کا اپنا اسٹیٹس ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ خدا میں آپ کے چہرے دیکھ کے میں آپ کو سیلوٹ کر رہا ہوں۔ حسین مٹی پہ بھی بیٹھا۔ مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دے۔ آباد رہو۔ او میں صدقے، یہی اولاد سیدہ کے دکھوں کا معجزہ۔ یہ جو یکدم کیفیت آپ کی بدلی ہے نا، یہ بھی سیدہ کے دکھوں کا ایک زندہ 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 اعجاز ہے۔ ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، میں نے کہ فقرہ کہا کہ حسین مٹی پہ بھی بیٹھا ہے۔ آپ کے گریہ کی آوازیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جن آنکھوں میں مکمل آنسو نہیں تھے ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ ان آنسوؤں کی قدر کا پتہ ہمیں آج تو نہیں چل رہا، اس وقت قدر کا پتہ چلے گا جب غریب کی ماں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی وہ بھی میرے حسین کے عزادار ہے، وہ بھی میری بیٹی کی سروں سے لٹنے والی چادروں کا گریہ کرنے والے۔ ایک منٹ آپ کا لے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی کربلا صدیوں پہلے ہو گئی، یہ شیعہ آج بھی اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے اتنا مجلسوں میں روتے۔ میں معاشرتی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں بچے لے کے بیرون ملک سیٹل ہو گئے، کئی سال وہ اپنے بچے لے کے یہاں نہیں آتے۔ منڈی کی کو فیملی 4 سال بعد یو کے یورپ سے اپنے بیٹے بیٹیاں لے کے اپنے وطن آئے، کیا اس گھر کی بیٹی منڈی آ کے پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ عزادار مجمع میں بات کر رہا ہوں، سیدہ تمہیں کسی اور غم میں کبھی آئے نا، اور مسلمانوں اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا اجاڑ دیا تھا، وہ سال بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد بیٹا یہ شہر کون سا ہے؟ اور میں صدقے مجلس میں نے تمام کر دی۔ نصیبوں کی ہائے ہوتی ہے، نصیبوں کی تعزیت ہے، اسے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، میں پورا منٹ بھی نہیں۔ جب آئیے نا نان کا شہر بھی وہی، داد کا بھی، پیکا بھی وہی، سورا بھی وہی۔ جو سیدزادیوں نے نوحہ پڑھا ہے نا وہ فارسی روضہ خان بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ بیویوں نے نبی کے روضے والی گلی میں داخل ہو کے کہا با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم، نانا جب تیری بیٹیاں شہر سے گئی تھی نا تو صف بھائیوں کی ہمارے نانا میرا ایک بھی بھائی واپس میرے ساتھ۔ آباد رہو۔ یہ نوحے پڑھتی پڑھتی نانا کی خبر پہ آئی، حالانکہ ماں کی خبر بھی سامنے تھی، بھائیوں کی حویلی بھی قریب تھی، چاچے جعفر سورا گھر بھی قریب تھا، لیکن سیدھا نبیوں کے سردار نانا کی قبر پہ آ کے نا تعویذ قبر پہ سیدہ نے ہاتھ رکھے۔ ڈرتا ہوا کہہ رہا ہوں ہاتھ رکھے، وگرنہ کوئی نشان تھے جو تعویذ سے مس کر کے کہہ رہی تھی نانا اگر کوئی اور شام ہے تو تیرے دین کی خاطر بیٹیاں حاضر ہیں۔ آواز آئی میری محسنہ بیٹی تڑپ کے کہتی ہے نانا تجھے بتانے آئی ہوں، تیری اذانیں بچ گئیں، میرا مؤذن نہیں بچ سکا،
نانا تیری نسل قیامت تک بچ گئی ہے، مجھے اماں اماں کہنے والے کربلا میں مارے گئے۔ آخری لفظ مجلس تمام ہو گئی، تڑپ کے کہتی ہے نانا میں آپ کی وہ بیٹی ہوں جس کے لہجے کو میرا علی جیسا بابا ترستا تھا کہ کبھی میں زینب کی آواز سنوں۔ نانا میں شرم و حیا کی وجہ سے نا سکے بابا سے میں بات نہیں کرتی تھی، نانا میں شرم و حیا کی وجہ سے اپنے صحن میں اٹھ کے نہیں چلتی تھی، میرے بھائیوں کو میرے قد کا پتہ نانا، لیکن نانا تیری بیٹی کے خیمے میں نا سفر میں بھی سفروں میں بھی نانا تیری زینب کے خیمہ میں حسین بھی اجازت لے کے آتا تھا، لیکن نانا شام غریبہ شمر بغیر اجازت کے تیری بیٹیوں کے خیمے میں آ کے اندر آ کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب کا خیمہ کون سا ہے۔ نانا جب وہ باہر گیا اس کے نیزے کی نوک پہ میرا برقع تھا اور وہ میرے علموں والے کی لاش پہ برقع پھینک کے کہہ رہا تھا یہی وہ برقع ہے جس کا غازی تو ضامن تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔